अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। इंदिरा भवन में मुनक़दा इजलास के दौरान तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी TPCC के सदर व MLC महेश कुमार गौड़ ने पार्टी कारकुनान को अहम हिदायत जारी की। उन्होंने वाज़ेह किया कि बूथ लेवल एजेंट्स BLA के मामले में किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा और इस निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। महेश कुमार गौड़ ने इल्ज़ाम किया कि भारतीय जनता पार्टी सेक्युलर वोटों को हज़फ करने के लिए मुनज़्ज़म साजिश कर रही है और तेलंगाना में भी पस पर्दा तरीक़ों से वोटों को कम करने की कोशिश की जा रही। उन्होंने कहा कि पार्टी का बुनियादी मकसद मरकज में कांग्रेस को इख्तिदार में लाना और राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाना। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना में ऐसी फलाही और तरक्याती स्कीमें नाफिज की जा रही जो BJP ज़ेर इख्तिदार रियासतों में नजर नहीं आती। उन्होंने बताया कि रियासत में 5 लाख की सरमायाकारी का हुसूल एक बड़ी कामयाबी और हुकूमत तरक्की व फलाह को अपना बुनियादी हदफ बनाकर अवामी हुक्मरानी को आगे बढ़ा रही। TPCC सदर ने पार्टी कारकुनान से अपील की कि वो आइंदा इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा पार्लिमानी और असम्बली नशस्तें जीतने के लिए भरपूर मेहनत करें। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी ट्यून, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। आ जाओ सफा, शादियों का सीजन आ चुका है और सफा गारमेंट्स लाया है वेडिंग स्पेशल ऑफर। फ्लैट 40% ऑफ ऑन रेडीमेड शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी एंड इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस। स्टार्टिंग रेंज सिर्फ 1499 में। फ्लैट 30% ऑफ ऑन शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी एंड इंडो वेस्टर्न फैब्रिक्स। फ्लैट 25% ऑफ ऑन किड शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी एंड इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस। जल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अर्जेंट स्टिचिंग सिर्फ 8 घंटे में। शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी स्टिचिंग सिर्फ 1499 में। शादी हो या स्पेशल ओकेजन, अपनी शख्सियत को दीजिए एक रॉयल अंदाज। न्यू ग्रैंड शोरूम, हयात मॉल बिसाइड मिनरवा स्वीट्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद शहर के अंबरपेट इलाके में एक बड़ा आतिश ज़दगी का वाक़या पेश आया, जिससे मुकामी अफराद में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। इत्तलात के मुताबिक अंबरपेट 6 नंबर चौराहे के करीब वाक़े महिंद्रा शोरूम में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाइस शोले बुलंद होने लगे और पूरा इलाका घने धुएं की लपेट में आ गया। वाक़े के वक्त शोरूम में मौजूद अमला और करीबी रिहायशी खौफजदा होकर सड़कों पर निकल आए। ज़राए के मुताबिक शोरूम में कारों और दीगर स्पेयर पार्ट्स की मौजूदगी के सबब आग तेज़ी से फैल गई। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गया और कई फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। साथ ही आग को करीबी इमारतों तक फैलने से रोकने के लिए एहतियाती इक़दामात किए जा रहे। इब्तदाई तौर पर शुबा जाहिर किया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी हो सकती है, ताहम असल वजह का तयन अभी बाकी है। इस वाक़े में होने वाले माली नुकसान और किसी जानी नुकसान या जख्मियों के ताल्लुक से तफसीलात फौरी मालूम नहीं हो सकी, जबकि पुलिस और फायर हुकाम ने तहकीकात शुरू कर दी। रियासत में पेट्रोल और डीजल की किल्लत से मुतल्लिक़ सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैलने वाली खबरों के दरमियान हुकूमत तेलंगाना ने इन अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना भर में तेल और LPG गैस के ज़खायर वाफर मकदार में मौजूद हैं और आवाम को तशवीश में पड़ने की ज़रूरत नहीं। सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के ताज़ा आदाद व शुमार के मुताबिक रियासत में रोज़ाना तकरीबन 24,000 किलो लीटर तेल की सप्लाई हो रही। इसमें पेट्रोल 9,574 किलो लीटर और डीजल 14,457 किलो लीटर शामिल है। इसी तरह रोजाना 2,22,000 से ज्यादा LPG सिलेंडर्स की सप्लाई बगैर किसी रुकावट के जारी। हुकाम ने खबरदार किया कि ईंधन की किल्लत से मुतल्लिक़ अफवाहों के बाइस लोग पेट्रोल पंप्स पर कतारें लगा रहे, जिससे मसनवी किल्लत पैदा होने का खतरा। हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई कि ऑयल रिफाइनरीज से डिपो तक सप्लाई चेन मुकम्मल तौर पर मामूल के मुताबिक चल रही। अगर सार्फिन को किसी किस्म का शक हो या कहीं मसनवी किल्लत पैदा की जा रही हो या ज्यादा कीमत पर फरोख्त हो रही हो, तो वो फौरन टोल फ्री नंबर 19672 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हुकूमत ने यह भी खबरदार किया कि जो लोग गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल या डीजल जखीरा करेंगे या ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आवाम से अपील की गई है कि पेट्रोल पंप्स पर हुजूम कम करने में ताउन करें और सिर्फ सरकारी मालूमात पर ही भरोसा करें। वाज़ेह है कि सोशल मीडिया पर ईंधन की किल्लत में कमी की अफवाहों पर आवाम में तशवीश की लहर पाई जा रही थी। इसी दौरान हुकूमत ने बयान जारी किया है।
راجندر نگر گورنمنٹ ڈگری کالج میں اکشے پاترا پروگرام منعقد۔ راجندر نگر گورنمنٹ ڈگری کالج میں اکشے پاترا مٹھی بھر چاول کے عطیہ پروگرام کا باقاعدہ افتتاح بڑے جوش و خروش اور اجتماعی شرکت کے ساتھ کیا گیا۔ اشتراک اور سماجی ذمہ داری کے جذبے کی عکاسی کرتے ہوئے MLA پرکاش گوڑ نے چاول عطیہ کر کے اس پہل کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے اس نیک کاوش کو سراہا اور طلباء میں انسانی اقدار کو فروغ دینے پر ادارے کو سراہا۔ MLA نے پرنسپل ڈاکٹر M ہیما بندو کو بھی مبارکباد دی کہ اس طرح کا ایک بامعنی پروگرام شروع کیا جس کا مقصد اجتماعی عطیات کے ذریعے پسماندہ لوگوں کی مدد کرنا اور ان کی دور اندیش قیادت کی تعریف کی۔ نظام آباد ایڈیشنل کلکٹر کرن کمار نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ پرجوانی پروگرام کو ترجیح دیں اور شکایات کے فوری حل کو یقینی بنائیں۔ انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ آفیسز کمپلیکس کے اندر کانفرنس ہال میں منعقدہ پرجوانی پروگرام کے دوران کل 128 شکایت موصول ہوئیں۔ ضلع کے مختلف حصوں میں پہنچنے والے شکایت کنندگان نے ایڈیشنل کلکٹر کرن کمار کے ساتھ ZP کے CEO سیا گوت اور DRDO سیانا، DPO سنواس راؤ اور آرمور ACP وینکٹیشور ریڈی کو اپنی شکایت پیش کرتے ہوئے درخواستیں داخل کی۔ مزید برآں ایڈیشنل کلکٹر کرن کمار نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ درخواستوں کو زیر التوا رکھنے سے گریز کریں اور ان پر زور دیا کہ وہ درخواستوں کا باقاعدگی سے جائزہ لیں اور انہیں جلد از جلد حل کریں۔ پرجوانی پروگرام میں مختلف سرکاری محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ عادل آباد پولیس نے مشتبہ حالات میں پائی گئی ایک خاتون کی موت کے معاملے کو قتل کے کیس میں تبدیل کرتے ہوئے محض 48 گھنٹوں کے اندر سنسنی خیز واردات کو بے نقاب کر دیا۔ ضلع SP عادل آباد اکھل مہاجن IPS نے وان ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں منعقدہ میڈیا کانفرنس میں کیس کی تفصیلات کا انکشاف کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب چوک کے قریب ایک نالے سے انیتا نامی خاتون کی لاش برآمد ہوئی تھی۔ متوفیہ کے جسم پر زخموں کے نشانات پائے جانے پر پولیس نے ابتدائی طور پر مشتبہ موت کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کی۔ بعد ازاں CCTV فوٹیج اور تکنیکی شواہد کی بنیاد پر یہ معاملہ قتل ثابت ہوا۔ پولیس کی خصوصی ٹیموں نے جے وقوع کے اطراف نصب CCTV کیمروں کا باریک بینی سے جائزہ لیا جس کے نتیجے میں ملزم کی شناخت مہاراشٹر کے رہائشی 25 سالہ نرسنگا سنتوبا گمپال واڈا کے طور پر کی جو پیشے سے مزدور۔ تحقیقات کے مطابق واردات کے روز ملزم نے شراب نوشی کے بعد سڑک کنارے سو رہی خاتون کو نشانہ بنایا اور جنسی زیادتی کی کوشش کی۔ خاتون کی مزاحمت پر ملزم نے اس کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا اور شواہد مٹانے کے لیے لاش کو نالے میں پھینک دیا۔ عالمی بازاروں سے ملنے والے مثبت اشاروں کے باعث مقامی شیئر بازاروں میں ابتدائی کاروبار کے دوران تیزی دیکھی گئی اور BSE کا سینسیکس 600 پوائنٹ سے زیادہ بڑھ گیا۔ سینسیکس 191.84 پوائنٹس کی بڑھتری کے ساتھ 76,856.5 پر کھلا۔ خبر پڑھنے تک یہ 607.92 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 77,272.13 پر کاروبار کر رہا تھا۔ نیشنل اسٹاک ایکسچینج کا نفٹی 50 نفٹی انڈیکس بھی 47.50 پوائنٹس کی مضبوطی کے ساتھ 23,945.45 پر کھلا اور خبر پڑھنے تک 192.85 پوائنٹس یعنی 0.81% چڑھ کر 24,090.80 کی سطح پر پہنچ گیا۔ دیگر ایشیائی بازاروں میں بھی خریداری کا رجحان رہنے کی وجہ سے مقامی شیئر مارکیٹوں میں سرمایہ کاروں کے حوصلے بلند ہوئے۔ پرائیویٹ بینکوں کے علاوہ دیگر تمام سیکٹرز میں تیزی دیکھی گئی۔ IT، میٹل، دھات، فارما، ریالٹی، ہیلتھ کیئر اور پائیدار صارفی مصنوعات کے گروپ انڈیکس میں زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سینسیکس کی کمپنیوں میں سن فارما کے شیئرز میں 7% سے زیادہ کی مضبوطی، اڈانی پورٹس میں بھی 3% سے زیادہ کی تیزی، انفوسس ٹیک مہندرا، الٹراٹیک سیمنٹ، مہندرا اینڈ مہندرا، کوٹک مہندرا بینک اور ٹاٹا اسٹیل کے شیئرز 1.5 سے 2% تک مضبوط۔ دوسری جانب توقع سے کم سہ ماہی نتائج کی وجہ سے ایکسس بینک کا شیئر تقریباً 4% گر گیا۔ چندی گڑھ اور پنجاب میں آئندہ 4 روز کے لیے ہیٹ ویو اور طوفان کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اپریل کے آخری ہفتے میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید گرمی کا سامنا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 4 روز تک گرم ہواؤں کے ساتھ ساتھ تیز آندھی اور طوفان آنے کا امکان۔ محکمے نے شہریوں کو خصوصی احتیاط برتنے کا مشورہ دیا، خاص طور پر دوپہر 12 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان گھر سے باہر نکلنے سے گریز کرنے کو کہا گیا کیونکہ اس دوران درجہ حرارت عروج پر ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جسم میں پانی کی کمی، ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ مائع اشیاء کا استعمال کریں اور بچوں، بوڑھوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں۔ محکمہ موسمیات نے یہ بھی اشارہ دیا کہ آنے والے دنوں میں درجہ حرارت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، اس لیے عوام سے محفوظ رہنے کی اپیل کی گئی ہے۔ بہار میں وزیر اعلیٰ بدلنے کے بعد سے راشٹریہ جنتا دل RJD کے رہنما اور سابق نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو مسلسل NDA حکومت کو ہدف تنقید بنا رہے۔
اسمبلی میں حزب اختلاف کے قائد نے کہا کہ بہار کی خواتین کے ساتھ NDA حکومت نے دھوکہ کیا ہے، سفید جھوٹ بول کر ان کے جذبات کا استحصال کیا اور کروڑوں خواتین کے ساتھ دن دہاڑے دھوکہ دہی کیا۔ تیجسوی یادو نے کہا کہ بہار اسمبلی انتخاب میں شکست کے خدشے کے پیش نظر انتخاب کے دن تک بینک کھلوا کر ووٹرز کو متاثر کرنے کے لیے NDA حکومت نے خواتین اور جیویکا دیدیوں کے بینک کھاتوں میں 10,000 روپے بھیجے۔ انہیں لالچ دے کر سخت وارننگ اور دھمکی کے ساتھ ڈرا کر کہا گیا کہ پولنگ مراکز میں کیمرہ لگا ہے، اگر فلاں پارٹی کے فلاں نشان پر بٹن نہیں دبائیں گے تو آپ کے کھاتے میں آئے پیسے واپس لے لیے جائیں گے۔ RJD لیڈر نے کہا کہ یہ لالچ دیا گیا تھا کہ انتخاب کے بعد 6 ماہ کے اندر بقایا دوسری قسط کی صورت میں 2 لاکھ روپے بھیجے جائیں گے۔ انہوں نے ایک پریس بیان جاری کر الزام عائد کیا کہ 6 ماہ ہو گئے ہیں اور اب یہ دھوکے باز دغا باز لیڈر اپنی کرسی کے کھیل میں مشغول ہیں۔ ہندوستان کی بیشتر ریاستوں میں ان دنوں شدید گرمی پڑ رہی، ساتھ ہی لو کے قہر نے لوگوں کا برا حال کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اتر پردیش، دہلی، اوڈیشہ، راجستھان سمیت کئی ریاستوں میں درجہ حرارت 44 ڈگری سے تجاوز کر چکا ہے۔ تاہم محکمہ موسمیات نے ایک راحت کی خبر بھی دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی اضطراب کے اثر سے موسم میں تبدیلی کا امکان، آندھی، طوفان اور بارش کے آثار پیدا ہو رہے ہیں، جس سے لوگوں کو کچھ راحت مل سکتی ہے۔ ملک کی راجدھانی دہلی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، جو معمول سے زیادہ ہے۔ IMD نے یلو الرٹ جاری کرتے ہوئے لو جیسی صورتحال کی وارننگ دی ہے۔ دہلی کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 44 ڈگری سیلسیس اور کم از کم 27 ڈگری سیلسیس رہنے کی امید۔ موسم خشک رہے گا اور دن میں تیز رہے گی اور لو چلنے کا اندیشہ ظاہر کیا گیا۔ IMD کے مطابق ایک نیا مغربی اضطراب ویسٹرن ڈسٹربنس فعال ہو رہا، جس کے سبب آئندہ 48 گھنٹے میں موسم تبدیل ہوگا۔ اس درمیان مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ کے مطابق فضائی معیار کا 222 درج کیا گیا، جو خراب زمرے میں آتا ہے۔ آپریشن سندور کی سالگرہ سے چند روز قبل ہندوستانی فوج نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ جاری کیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے آپریشن سندور نے محض 22 منٹوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا تھا۔ فوج نے یہ بھی لکھا کہ پختہ عزم مشن پر مکمل توجہ، انصاف مل گیا، جلد اور درست ثبوت بحث نہیں کرتے، وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ فوج کی اس پوسٹ میں ایک تصویر بھی شامل ہے، جس کے کیپشن میں لکھا ہے کہ 22 منٹ کی کارروائی اور پھر ان کی کمان تباہ ہو گئی۔ فوج نے اس سے قبل سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں لکھا تھا، درست ہدف کو نشانہ بنانا، دہشت گردی پر وار اور پائیدار نتائج۔ اس پوسٹ کے ساتھ 9 دہشت گرد ٹھکانے تباہ اور ہندوستان نہیں بھولتا جیسی سرخی والی ایک تصویر بھی تھی، جس میں آپریشن سندور کے تحت کیے گئے حملوں کے دوران ایک کمانڈ سینٹر کو دکھایا گیا تھا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ ہر والدین کا ایک خواب ہوتا ہے کہ ان کا بچہ بہترین تعلیم حاصل کرے اور زندگی میں کامیاب ہو۔ سکسیس دا اسکول میں ہم صرف پڑھائی نہیں سکھاتے، ہم بچوں میں کانفیڈنس، ڈسپلن اور اسٹرانگ ویلیوز ڈیولپ کرتے ہیں۔ ہم ہر اسٹوڈنٹ کو ان کی بیسٹ پوٹینشیل تک لے کے جاتے ہیں۔ Admissions are now open for the academic year 2026 to 27 from nursery to grade 10. Limited seats are available. آج ہی سکسیس دا اسکول وزٹ کیجیے اور اپنے بچے کے برائٹ فیوچر کی بنیاد رکھیے۔ سکسیس دا اسکول، جہاں تعلیم بھی ہے اور تربیت بھی۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను.
ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।